حرام چیزوں سے بچتے ہوئے اپنے روزے کی حفاظت کریں گے, روزہ رکھیں گے, اس وقت آپ کا روزہ قابل قبول ہوگا. اس وقت جب آپ روزہ رکھ کر کے دعا کریں گے تو آپ کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوگی. لیکن یہاں پہ صورت حال تو یہ ہے کہ آدمی روزہ تو رکھ رہا ہے, پھر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہا ہے, روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن آڑی اور سگریٹ اور تمباکو اور نشے کی تمام اشیاء کا استعمال کر رہا ہے. روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن پھر بھی لان تان کر رہا ہے لوگوں کو. تو یاد رکھیے وہ روزہ قابل قبول نہیں ہے. وہ دن بھر رات بھر روزے رکھ کر کے بھوکے پیاسے رہ کر کے مر جائے, تڑپ کر کے مر جائے پیاسے, لیکن اس کا روزہ قبول ہونے والا نہیں ہے. روزہ اس وقت قبول ہوگا جب آپ اپنے روزے کی حفاظت کریں گے, جب آپ شریعت کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے حرام چیزوں سے بچتے ہوئے روزہ رکھیں گے, اس وقت آپ کا روزہ قبول ہوگا. میرے بھائیوں, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھنے کے بعد حرام چیزوں کا استعمال کر کے اپنے روزے کو برباد کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ روزہ تو رکھتے ہیں اور احکامی شریعت کی پابندی بھی کرتے ہیں لیکن برداشت نہیں ہوتا ہے, اور بغیر کسی شرعی عذر کے, موٹا ہے, تازہ ہے, تندرست ہے, ان کے اندر طاقت ہے, جسم میں صلاحیت ہے, لیکن پھر بھی روزے کو اپنے من کے مطابق, اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق روزے کو چھوڑ دیتا ہے, ترک کر دیتا ہے, افطار کرنے کے وقت سے پہلے ہی افطار کر لیتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے اللہ کے نبی کی طرف سے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے کھٹیے میں, اور اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی کے ایک بھائی کو ایک فرشتے نے پکڑا, پھر فرشتے نے اللہ کے نبی کے دوسرے بھائی کو پکڑا. اللہ کے نبی کو کہا, اللہ کے رسول چلیے ہم جہاں جانا چاہتے ہیں آپ چلیے ہمارے ساتھ. اللہ کے نبی دونوں فرشتوں کے ساتھ چل دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں فرشتوں نے ایک بڑے ہی دشوار اور بہت ہی کانٹے دار پہاڑی کے نیچے لا کے کھڑا کر دیا. اللہ کے نبی نے جیسے ہی اس پہاڑی کو دیکھا, اللہ کے نبی نے جیسے اس کانٹے دار پہاڑی اور دشوار پہاڑی کو دیکھا, اللہ کے نبی نے کہا, فرشتوں ہم سے نہیں ہوگا, ارے یہ تو بہت ہی دشوار ہے, بہت ہی کانٹے دار ہے, اے فرشتوں ہم سے نہیں ہوگا, ارے ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس دشوار اور کانٹے دار پہاڑی میں چلوں. ان فرشتوں نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ ان فرشتوں نے کہا, اللہ کے نبی آپ ڈرتے کیوں ہیں, آپ گھبراتے کیوں ہیں, آپ کا رب جب آپ کے ساتھ ہے ہم آپ کے لیے آسانی فراہم کریں گے, آپ چلیے تو صحیح, آپ گھبرائیے مت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں فرشتوں کے ساتھ چل دیے. جب اللہ کے نبی اس پہاڑی کے آخری چوٹی پر پہنچے تو اللہ کے نبی نے دیکھا, اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے, ان کے باچھیت کو چیر دیا گیا ہے, ان کے چمڑے کو چیر دیا گیا ہے, اس کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے, اور نیچے آگ بھی دہک رہی ہے, آگ کے شعلے ان کو جلا رہی ہے, ان کو جھلسا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ آدمی جس کو جلایا جا رہا ہے, جس کو یہ سزا دی جا رہی ہے, جس کو یہ سزا دی جا رہی ہے, وہ آدمی چلا رہا ہے, چیخ رہا ہے, ان کے منہ سے خون کی نہریں بہ رہی ہے, وہ آدمی چیخ رہا ہے, پکار رہا ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے فرشتوں یہ کون سے لوگ ہیں جو اس طرح کی سزا بھگت رہے ہیں, اس طرح کا خطرناک انجام اس کو مل رہا ہے. ان فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں روزہ تو رکھا کرتے تھے لیکن روزہ رکھنے کے بعد بھی یہ لوگ روزے کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا کرتے تھے. ان کے پاس طاقت تو تھی, یہ بیمار نہیں تھے, یہ موٹا تھا, یہ تازہ تھا, تندرست تھا, لیکن پھر بھی روزہ رکھنے کے بعد یہ روزے کو چھوڑ دیا کرتے تھے. اسی لیے آج اس کو الٹا لٹکا کر ان کے باچھیت کو چیر دیا گیا ہے اور ان کو جلا دیا گیا ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں اور نوجوان ساتھیوں, آج ہم روزے تو رکھتے ہیں لیکن روزے کی حفاظت کرنا یہ کمال کی بات ہے. اللہ تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.